صحرائی چولستان جنوبی پنجاب میں واقع پاکستان کے گرم ترین صحراؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ روہی کے نام سے پہچانا جانے والا 26,000 کلومیٹر اسکوائر پر واقع یہ صحرا کم از کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر صحرائی چولستان منفرد اور متفرق جڑی بوٹیوں سے آراستہ ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے علاقے کی اس منفرد جغرافیائی خصوصیت کو اجاگر کرنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سڈس کے نام سے ایک ڈائریکٹوریٹ کا قیام عمل میں لایا، چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز سڈس ڈپارٹمنٹ، جس کی کاوشوں کی بدولت 180 صحرائی پودے دریافت کیے گئے اور ان 180 دریافت کیے گئے پودوں میں 90 سے زائد پودے ایسے ہیں جو بہترین میڈیسنل خصوصیات کے حامل قرار پائے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں سن 2000 سے قائم شدہ ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن گزشتہ 23 سال سے قدرتی طریقہ علاج کی میراث کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ قدرتی طریقہ علاج کی اس ڈگری کا آغاز کرنے والی یہ پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی قرار پائی۔ ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن اپنی بھرپور خدمات احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ اس شعبے کی موجودہ قیادت پرنسپل یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن ڈاکٹر حافظ محمد آصف صاحب سنبھالے ہوئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن نہ صرف 5 سالہ ڈگری پروگرام کے ذریعے بہترین ہربل فزیشنز پیدا کر رہا ہے، بلکہ موجودہ دور کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے ہربل میڈیسن پر جدید ریسرچ کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی ان فائٹو میڈیسن اینڈ ایسٹرن میڈیسن کے ڈگری پروگراموں کی تکمیل بھی کر رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی ہربل میڈیسن کے نامور پریکٹیشنرز کو ریسرچ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شعبے کو دور حاضر کے معیار اور ترقی کے ہم قدم کرنے کی کاوشوں سے متعارف کروانا ہے۔ اس مد میں نہ صرف علاقائی یا ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایسٹرن میڈیسن کے قدم جمانے کا صحرا پرنسپل یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن ڈاکٹر حافظ محمد آصف صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے گزشتہ سال 10 روزہ چینی دورے میں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے 13 انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا اور متعدد اداروں کے ساتھ میمورنڈم آف ایگریمنٹ اینڈ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ قلم بند کیے۔ پرنسپل ڈاکٹر حافظ محمد آصف صاحب اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے فارغ التحصیل پہلے پی ایچ ڈی ہیں ادارہ ہیضہ کے ایسٹرن میڈیسن میں، اور سر کو پاکستان میں سیکنڈ پی ایچ ڈی آف ایسٹرن میڈیسن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ میں سر کو دعوت دینا چاہوں گی اسٹیج پہ، پلیز سر تشریف لائیے اور ایسٹرن میڈیسن کے کامیاب مستقبل پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم شیخ الوظائف حضرت مولانا دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ اسٹیج پہ موجود معزز شخصیات، فیکلٹی ممبرز آف اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، طلباء و طالبات اور معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کے اسٹیج پہ موجود ہوتے ہوئے میرا یہاں کچھ بولنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے گوشگوار کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے جب انسان کو اس زمین پہ روئے زمین پہ اپنا نائب بنا کر بھیجا
تو روئے زمین پہ موجود چیزوں کو انسان کی خدمت پہ لگایا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، شجر، اشجار، پہاڑ، یہ سب کسی نہ کسی طریقے میں، کسی نہ کسی انداز میں انسان کی خدمت میں مصروف عمل ہے. تو یہاں اس روئے زمین پہ انسان کو جب بھی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے یا فرما دیتے ہیں. تو روئے زمین پہ انسان کو جب بیماری کا سامنا پیش آیا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب مہیا فرمائے. ہوا بھی شفا کا ذریعہ، مٹی بھی شفا کا ذریعہ، آگ بھی شفا کا ذریعہ، حیوانات بھی کسی نہ کسی طریقے سے شفا کا ذریعہ. لیکن ان سب سورسز میں، ان سب ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ نباتات، اشجار، میڈیسنل پلانٹس کو بنایا. اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں آج تک چلے آ رہے ہیں. شروعات میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ پاک نے ظاہر ہے ایک شفا کے ذریعے کے طور پہ اپنے ان لوگوں میں سے اپنا خلیفہ بھی مقرر فرمایا. ویسے تو اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں، بغیر کسی سبب کے شفا دے سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ضابطۂ اخلاق اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا. اور بیماری کی شفا کے لیے اللہ پاک نے معالج پیدا فرمائے، یا معالجین کو اس کا ذریعہ بنایا کہ جب تم بیمار ہو تو ظاہر ہے کسی معالج سے رابطہ کریں، وہ آپ کو کوئی اچھی اس کا کوئی اچھا حل بتائے گا، کوئی اچھی تشخیص کر کے آپ کو کوئی نسخہ بتائے گا، آپ کو کوئی جڑی بوٹی بتائے گا، کوئی پلانٹ بتائے گا، یا کوئی بھی عمل بتائے گا تاکہ آپ شفا پائیں. ورنہ اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں بغیر کسی ذریعے کے شفا دینے. تو یہ جو نباتات ہیں یہ شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. آج کل ٹیبلٹ کی فارم میں آ گئے، کیپسول کی فارم میں آ گئے، ایکسٹریکٹ آ گئے. اور ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ماخذ بھی میڈیسنل پلانٹ سے ہی ہے. میڈیسنل پلانٹ کے کانسٹیٹیوئنٹس ڈیٹیکٹ کر لیے گئے اور ان سے پھر میڈیسن بنا لی گئی جو کہ کوئک ریئیکٹیو فارم میں ہمارے سامنے آئی. تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یا یہ جو میڈیسنل پلانٹ ہیں یہ مین سورس آف ہیلتھ ہیں کہ کسی بھی ڈیزیز سے، کسی بھی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے پوری دنیا میں اس وقت میڈیسنل پلانٹ سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق آج کے دور میں بھی 60% اس دنیا کی آبادی نباتات سے، میڈیسنل پلانٹ سے استفادہ حاصل کر رہی ہے کسی نہ کسی فارم میں. ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں یہ نباتات، ہمارے علاقوں میں بھی موجود ہیں. اسی طرح سے یہ جو چولستان ہے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ یہ چولستان ہمارا ایک طرح سے ورثے میں ہمیں ملا، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ورثے میں ملا. یہاں پہ بے شمار میڈیسنل پلانٹس پائے جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ کسی نہ کسی صورت میں اپنی امراض، اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں. ہمارا یہ جو کالج ہے یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن، سن 2000 میں اس میں 2 ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے، ڈپارٹمنٹ آف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز اور ایسٹرن میڈیسن. ویسے تو طب اور ہومیوپیتھک کو سرکاری سطح پہ 1965 میں ریکگنائز کیا گیا جب یونانی آیورویدک ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ایکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی سے پاس ہوا. تو ڈپلوما اب فاضل طب و جراحت چل رہا ہے 1965 سے آج بھی چل رہا ہے. اسی طرح ہومیوپیتھی کا ڈپلوما بھی چل رہا ہے. تو یونیورسٹی نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ جو ڈپلوما لیول کی تعلیم ہے اس کو یونیورسٹی لیول پہ اپ گریڈ کر کے ماڈرن نالج کے ساتھ، ماڈرن ڈائگنوسٹک کو یوز کرتے ہوئے، ماڈرن میڈیسنل پلانٹس کو، ایویڈنس بیس ہربل میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے عوام الناس تک پہنچایا جائے. مقصد یہ تھا ان 2 ڈپارٹمنٹس کو قائم کرنے کا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ 2 ڈپارٹمنٹ ترقی کرتے گئے. اب یہاں ہم ایم فل ایسٹرن میڈیسن، ایم فل فائٹو میڈیسن، ایم فل ہومیوپیتھک میڈیسن، میڈیکل سائنسز بھی آفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ایسٹرن میڈیسن اور پی ایچ ڈی فائٹو میڈیسن کی کلاسز بھی الحمدللہ ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم 4 ڈپلوما
डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट, एस्थेटिक हेल्थ साइंसेज और हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के डिप्लोमे भी पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पर करवा रहे हैं। आज के इस सेमिनार का जो मकसद है वो ये कि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो इल्म सीना पसीना चला आ रहा है, आप जाकर देखेंगे, लोगों से मिलेंगे तो वो आपको अपने घर ले जाएगा और दिखाएगा कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक पौधा है और हमारे घर में सदियों से ये चला आ रहा है, जिसको हम शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किसी लोकल फिजिशियन से मिलेंगे, वहाँ किसी हकीम से मिलेंगे, वो आपको बताएगा कि ये एक प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक पौधा है और इसको हम सदियों से और जल्दी कुश्ती इसको जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस तरह आपको हर इलाके में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे मिलते हैं जिनको वहाँ के लोकल हकीम, लोकल ट्रेडिशनल हीलर्स, लोकल प्रैक्टिशनर्स या जनरल आवाम किसी न किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हो। यहाँ यूनिवर्सिटी में हम जो तालीम दे रहे हैं ये बड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया MPhil लेवल तक हम जो है स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं। MPhil और PhD में एजुकेशन कम रिसर्च ज़्यादा होती है। तो इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाने का मकसद ऐसी शख्सियात को एक तो हमारे तलबा के सामने प्रेजेंट करना था कि देखिए ऐसी शख्सियात मतलब जिनका मेडिसिनल प्लांट पे इतना अबूर है, वो आपको बता सकें कि ये मेडिसिनल प्लांट हम ट्रेडिशनली इतने अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं इन डिजीज़ के लिए। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं वो इस्तेफादा हासिल कर सकें और इस ट्रेडिशनल नॉलेज को एविडेंस बेस्ड नॉलेज में शिफ्ट कर सकें, जिसकी दुनिया हमसे डिमांड कर रही है। आज आप जहाँ भी जाएं, आपके हाथ में अगर एविडेंस है तो आपकी रिसर्च को, आपके थीसिस को, आपकी स्टडी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आपके पास एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन पाकिस्तान में अपनी नोयत का वाहिद इदारा, वाहिद कॉलेज है जो न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज में कन्वर्ट कर रहा है बल्कि इसको स्प्रेड भी कर रहा है। इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं जो कि ये डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं। PhD और ये जो डिप्लोमे ये सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हो रहे हैं। यानी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर पाकिस्तान में, बल्कि अगर मैं कहूँ कि इस तालीम में स्पेशल जो हम 5 साल की दे रहे हैं, पूरी दुनिया में एक वाहिद इदारा है जो कि लोगों को वेल एजुकेटेड, हम अवाम नास को वेल एजुकेटेड और ग्रेजुएट और साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले फिजिशियंस जो हैं वो हम अवाम नास को दे रहे हैं। ये सफ़र चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा, ज़्यादा देर में हाई नहीं होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत दामद बरकातुहू आलिया का कि वो हमारी गुजारिश पे तशरीफ़ लाए और आप सामीन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी तशरीफ़ लाए। हमारे फैकल्टी मेंबर इंशाल्लाह ये एक ऐसा इंटीग्रेशन कायम होगा जिससे हम सबको फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को भी, आम आवाम को भी और एकेडेमिया को भी और इंडस्ट्री को भी। तो हज़रत हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 500 स्टूडेंट्स हैं जो होम्योपैथिक और तिब में जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MPhil और PhD कर रहे हैं। ये इस तरफ तशरीफ बैठे हुए, तो ये भी आपके इल्म से इंशाल्लाह जो है इस्तिफादा हासिल करेंगे। और दूसरी तरफ जो मौजूद है आम जो आपको वैसे आपके दीदार के लिए और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, वो न सिर्फ आपके दीदार से भी इस्तिफादा हासिल करेंगे बल्कि आपकी इल्मी जो और रूहानी जो अल्लाह पाक ने आपको मौका अता किया उससे भी मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया।